رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے متعلق عقائد۔ بیٹے اور بیٹیاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ نمبر 1 حضرت قاسم، نمبر 2 حضرت عبداللہ، نمبر 3 حضرت ابراہیم۔ یہ آپ کے 3 بیٹے ہیں۔ ان میں سے جو آپ کا بیٹا عبداللہ ہے، اس کا لقب طاہر بھی ہے اور ان کا لقب طیب بھی ہے۔ بس اوقات اس سے بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے 5 ہیں، قاسم، عبداللہ، ابراہیم، طیب اور طاہر۔ طیب اور طاہر الگ 2 بیٹے نہیں ہیں، حضرت عبداللہ ہی کے نام طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا لقب۔ آپ کی بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، یہ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں۔ داماد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 داماد ہوئے ہیں۔ بیٹیاں 4 ہیں، چاروں شادی شدہ ہیں، تو داماد 3 کیوں ہیں؟ یہ تفصیل ذہن نشین فرما لیں گے آپ اچھی طرح۔ نمبر 1 حضرت ابو العاص لقید بن الربیع رضی اللہ عنہ، ان سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا ہے۔ نمبر 2 حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھیں اور وفات پا گئی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنی تیسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں دی ہے۔ تو چونکہ حضرت عثمان کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں آئیں یکے بعد دیگرے، اس لیے اب یہ 1 داماد ہے اور بیٹیاں 2 ہو گئیں۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کو کہتے ہیں ذوالنورین، یعنی کسی نبی کے 2 نور نظر ایک کے نکاح کے اندر آئے ہوئے یکے بعد دیگرے، وہ تنہا حضرت عثمان غنی ہے تو ان کا لقب مشہور ہو گیا ذوالنورین، 2 نور نظر اپنے نکاح میں رکھنے والا۔ نمبر 3 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا، یعنی تیسری آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ ہے جن کے شوہر علی ہیں، چوتھی آپ کے تیسرے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ہوا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی تھی۔ پہلی بیٹیاں فوت ہو گئی تو آخر میں اکیلی بیٹی رہ گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کا مرکز تھی، اس لیے آپ کی سب سے زیادہ چہیتی بیٹی یہ ہوئی۔ اہل بیت کا مفہوم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا پہلا مصداق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، پھر بیٹیوں کی اولادیں ہیں۔ اہل بیت گھر والے، اس میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے، پھر اس کے بعد بیٹا آتا ہے، پھر بیٹے کی اولاد آئے گی یا بیٹی ہوگی، اگر بیٹی کی اولاد بھی شابت کرے تو بعد میں ہوگی نا۔ سب سے پہلا مصداق اہل بیت کا وہ ازواج مطہرات ہیں، اور قرآن کریم نے ازواج مطہرات کے لیے لفظ اہل البیت کا استعمال فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اکلوتی بیوی جب پہلے تھی، اس وقت ان کے لیے بھی اہل البیت کا لفظ ہی آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کا خاتمہ فطرت اسلام پر ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت آمنہ تھا، اور یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، ان دونوں کا خاتمہ فطرت اسلام پر ہوا ہے۔ بعض لوگوں کو شک پڑ جاتا ہے کیوں اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تو ان کا خاتمہ اسلام پر کیسے ہو گیا؟ ذہن نشین فرما لیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کا جو زمانہ ہے، جب کوئی نبی نہیں تھا اور وحی نہیں آ رہی تھی، اس کو فترت وحی کا زمانہ کہتے، وحی نہ ہونے کا زمانہ۔
تو اس دور میں ہر وہ شخص جو عقیدہ توحید کو مانتا تھا وہ فطرت اسلام پر تھا، اس کو یہ نہیں کہہ سکتے وہ کافر اور مشرک ہے۔ ظاہر ہے اس دور میں نبی ہوتا تو نبی پر بھی ایمان لانا ہوتا، اس دور میں نبی تو تھے نہیں، تو توحید پر ایمان لانا ہوتا تھا، اور توحید کے ضمن میں جو توحید مانتا ہے وہ قیامت کو بھی مانتا ہے، تو ان کا جو خاتمہ ہے وہ فطرت اسلام پر ہوا ہے۔